انگریزوں کے اس طویل دور استبداد اور اس سامراجی نظام حکومت جو یہاں پر چلا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں پھر سے یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اگر پورے بر صغیر پر نہ صحیح پورے ہندوستان پر ہم وہ نظام نہیں قائم کر سکتے تو کم سے کم مسلمانوں کی اکثریت کے علاقوں میں ہمیں اپنا نظام چاہیے، ہمیں اسلامی نظام کے مطابق حکومت چاہیے، ہمیں اس کے مطابق معاشرت چاہیے، ہمیں اس کے مطابق تہذیب چاہیے، ہمارے بچوں کو اسلامی ماحول چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو غالب، جب آبادی بھی ہندوؤں کی غالب ہو اور حکومت بھی ہندوؤں کی ہو، نظام بھی ان کے ہاتھ میں ہو، تو ان 30 کی دہائی کے، 30s کے، 40s کے، 20s کے مسلمانوں نے جو ہمارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے اپنے بچوں کا دینی مستقبل تاریک سمجھا۔ دنیاوی مستقبل کی بات نہیں، دینی مستقبل تاریک سمجھا۔ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ وہاں پر تھے یہاں سے بدرجہ خوشحال تھے، یہاں سے زیادہ ان کی وہاں پر مالی حیثیت مضبوط تھی، ان کی خاندانی جائیدادیں تھیں، ان کے بڑے بڑے کاروبار تھے، ان کے لمبا چوڑا نظام تھا، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر یہاں پر حکومت بھی ہندوؤں کی آتی ہے، جس کے آثار بن رہے تھے، انگریز جس کے لیے میدان تیار کر رہے تھے، اور یہاں پر غالب اکثریت بھی ہندوؤں کی ہے، تو ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، آنے والی نسلیں کیسی ہوں گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ 200-400 سال کے بعد ہمارے گھروں میں پھر سے رام اور مورتی کی پوجا شروع ہو جائے، ہمارے گھروں میں پھر سے وہ مناظر آ جائیں جو آج ہندوستان میں جس کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس موقع پر مسلمانان ہند کی ایک بڑی تعداد نے، خصوصاً جو ان خطوں کے رہنے والے تھے یا جو وہاں پر تھے اور اپنے بچوں کی دین کے بارے میں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک الگ اسلامی ریاست ہمیں چاہیے، اور اس کے لیے یہ قربانی دی جائے گی کہ جو لوگ اس خطے کے رہنے والے، اس طرف کے رہنے والے ہیں، وہ تو وہاں رہیں گے، جو ادھر کے رہنے والے نہیں ہیں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف ہجرت کریں گے۔ اور اس ہجرت کو اگر آپ غور کریں، ہجرت 2 قسم کی عام طور پر ہوتی ہے۔ ایک ہجرت ہے جو پناہ لینے کے لیے ہوتی ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ پر اس کے لیے عرصہ حیات تنگ ہو جاتا ہے تو وہ پناہ لینے کے لیے دوسرے خطے میں کچھ عارضی وقت کے لیے چلا جاتا ہے، اس خیال سے کہ جب یہاں کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو واپس آ جائیں گے۔ ایک ہجرت ہمیشہ کے لیے دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اگلے خطے کو وطن بنا لیا جاتا ہے کہ وہاں اپنا دین محفوظ محسوس ہوتا ہے انسان کو۔ جیسے مدینہ منورہ کی ہجرت ہوئی تھی، صحابہ کرام اپنے دین کی حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ ایک حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی جہاں سے واپسی ہو گئی تھی، ایک مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی جہاں سے واپسی پھر نہیں ہوئی بلکہ وہ وہیں پر رہ گئے۔ آج ان مہاجرین کی قبور سب کی مدینہ منورہ کے اندر ہے۔ پاکستان کی جانب ہونے والے ہجرت کی مشابہت اس ہجرت مدینہ کے ساتھ بہت زیادہ ہے کہ جو لوگ وہاں سے آئے وہ اس خیال سے اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو، اپنی دکانوں کو، اپنی حویلیوں کو، اپنی کھیتوں کو، اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو، اپنی پوری تاریخ کو اس خیال سے چھوڑ کر آئے کہ ہم یہ ساری قربانی دیں گے اس قیمت کے اوپر کہ ہم اس خطے کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر ہمارے بچوں کا دین محفوظ ہوگا۔ اور وہ واقعات ابھی لوگوں کو نہیں بھولے، اور وہ شاید اس نسل کے کچھ لوگ ابھی زندہ ہوں جن کو وہاں کے وہ معزز لوگ یاد ہیں اور ان کی وہاں کی عزتیں یاد ہیں، ان کی وہاں کی وہ رفتیں یاد ہیں، ان کے وہ گھرانے یاد ہیں کہ انہوں نے یہاں آ کر کیسے کٹھن وقت گزارے اور یہاں اگر انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی۔ وہ جن کی ڈیوڑیوں کے اندر ہاتھی جھولا کرتے تھے اور جن کے 52 گاؤں ان کی جاگیریں ہوا کرتی تھیں، وہ یہاں اس قربانی کے بعد کس نوعیت کی انہوں نے یہاں پر آ کر قربانی دی، یہ کس لیے دی گئی؟ یقینی بات ہے کہ ان کے سامنے کوئی معاشی مستقبل تھوڑی تھا کہ پاکستان جا کر کمائیں گے، بہت زیادہ وہ کوئی کمانے کی جگہ ہوگی، یا پاکستان جائیں گے تو وہاں میں بڑے بڑے گاؤں مل جائیں گے، اگر یہاں پر ہمارے 52 گاؤں ہیں تو وہاں کو 110 مل جائیں گے۔ یہ چیزیں تو پیش نظر نہیں تھی، صرف یہ پیش نظر تھا کہ ہم ایک ایسی مبارک سرزمین کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر اللہ کا نظام ہوگا، جہاں پر قرآن کا نظام ہوگا، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں گے، اور یہ چیزیں وہاں پر اس خیال سے یہ سارا خطہ بنا۔